آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، آسمانوں میں مختلف طبقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور پھر انتہائی بلندیوں تک آپ پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں نماز عطا فرمایا، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت عطا فرمائی، اور ایک خوشخبری بھی سنا دی کہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے تو۔ یہاں اس بات کا اعلان ہے کہ اے نادانو، تم یہ جو سمجھ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہوا، یہ تمہاری سمجھ غلط ہے، تمہاری سمجھ غلط ہے۔ ہم سبحان ہیں، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ کوئی بھی چیز ہمارے نزدیک ناممکن نہیں ہے۔ ہم پوری قدرت رکھنے والے ہیں، پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا، جو ذہنی صلاحیت عطا فرمائی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشی ہوئی ذہنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ایسے آلے تیار کر دیا، اور ایسے سواریاں تیار کر دیا۔ مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں آدمی طے کر سکتا ہے، اور ان تمام مادی حجابات کو توڑ کر آدمی انسان کے بنائے ہوئے آلے میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ نے سبحان، وہ پاک ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو ایک خواب تھا یا کشف میں آپ کو سفر کرایا گیا تھا، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ ہم قادر مطلق ہیں، یہ ساری کائنات ہماری ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت ہماری ہے۔ ہم جو چاہے کرنے والے ہیں۔ ایک سبق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس واقعے سے۔ دوسرا سبق، اے نادانو، جس نبی کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جو تمہاری ہدایت کے لیے تڑپ رہا ہے، راتوں میں رو رہا ہے، اور تمہاری گمراہی اس کو ستا رہی ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، ہم اس کو تسلی دے رہے ہیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو چھوڑ دو ان کو اپنے حالت پر۔ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گڑ گڑا رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، تم نے ان کی قدر نہیں کی، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کو جھوٹا قرار دے رہے ہو، مجنون قرار دے رہے ہو، کاہن کہہ رہے ہو، ان کی شان میں تم گستاخی کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ہمارے محبوب ہیں، یہ تمہارے نزدیک مبغوض ہو سکتے ہیں مگر ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے، ہم ان کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آسمانوں پہ بلایا، اپنی بارگاہ میں بلایا، آپ سے گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ یہ معمولی شرف نہیں تھا، معمولی اعزاز نہیں تھا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی۔ دنیا والوں کے لیے اعلان تھا، ایک پیغام تھا، ایک تنبیہ تھی کہ دیکھو آج کے بعد سے اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اور تمہارے لیے کوئی قابل نمونہ ہو سکتا ہے، قابل تقلید ہو سکتا ہے، وہ صرف ہمارے نبی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے چاہے تم باپ ہو یا بیٹے ہو، تاجر ہو
یا خریدار ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، آقا ہو یا غلام ہو، تم جو بھی ہو، تمہاری حیثیت جو بھی ہو، تمہارے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے منہ موڑ کر، آپ کو فراموش کر کے، آپ سے رشتہ توڑ کر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، ناممکن ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے اور اللہ کی جنت کے وارث بننا ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر، آپ کی سنتوں کی پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیسری بات فرمائی اس واقعے سے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلا کر جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز تھی۔ جو تحفہ عظیم الشان تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جبکہ آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنی بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، سب پر نماز جو فرضیت ہوئی وہ اسی زمین پر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں بلا کر تحفہ عطا فرمایا نماز۔ یہ نماز کیا ہے؟ تعلق باللہ کا اولین اور مضبوط اور پائیدار وسیلہ ہے نماز۔ یاد رکھیے، نماز تعلق باللہ کا اولین مضبوط اور پائیدار وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں سے کہا تھا، پچھلی امتوں سے کہا تھا، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہاری تائید کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ مگر ان ظالموں نے، ان نالائقوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ جب نمازوں کو ضائع کر دیا تو تعلق باللہ کی کمی اور تعلق باللہ میں نقص ہوا، اور یہ کمی اور یہ نقص ان کو خواہشات کی بندگی پر لگا دیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ کچھ کیے بغیر ہمیں جنت مل جائے گی، ہم جو چاہے کریں گے، ہم اللہ کے محبوب لاڈلے ہیں، ہم جیسے چاہے زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں معاف کر دے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا اہل ایمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب سوال ہے کہ من حیث القوم، یہ امت کیا نماز قائم کر رہی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو، نماز چھوڑنا جرم، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، اور نماز چھوڑنے والا جہنمی، اور نماز چھوڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا آج ہم نمازوں میں کوتاہی نہیں کر رہے ہیں؟ نمازوں کے سلسلے میں غفلت نہیں برت رہے ہیں؟ نمازوں کے سلسلے میں کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں؟ یہ نماز گویا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، عملاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جو کیفیت ہے یہ بتا رہا ہے کہ اے اللہ، میں تیری کبریائی کو تسلیم کر رہا ہوں، میں تیری کبریائی کو تسلیم کر رہا ہوں، اور میں تیری حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر رہا ہوں۔ تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، تو حاکم ہے، میں محکوم ہوں، تو داتا ہے، میں فقیر ہوں۔ اب یہ احساس آدمی کے اندر پیدا نہ ہو، وہ متکبر ہو جائے گا، وہ اللہ کے بندوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے گا، وہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، اس لیے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ کمزور پڑ گیا تو خواہشات کے پیچھے پڑ جائے گا آدمی، جو کہ پچھلی قوموں کی جو غلطی تھی۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ نماز یہ وہ وسیلہ ہے جو بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، یہ وسیلہ۔ مگر ہم جان بوجھ کے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ کیسے مدد فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ تو محترم حضرات، اللہ کا یہ وعدہ آج بھی ہے، تم نمازوں کو قائم کرو، ہم تمہاری تائید کرتے رہیں گے۔ تم نمازوں کو قائم کرو، ہم تمہاری تائید کریں گے۔ کتنی فیصد نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ بڑی مشکل 10%۔ ان میں فجر کی نماز کتنے لوگ پابندی سے ادا کر رہے ہیں؟ با جماعت، اس میں بھی پھر 10%۔ تو گویا ایک بہت بڑا طبقہ نمازوں کے سلسلے میں غفلت برت رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ امت ذلیل ہے، یہ امت آج دوسروں کے رحم و کرم پر جی رہی ہے۔ ایک اور پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اسراء و معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو فوری کہا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل۔ یہ کیا بے جوڑ بات دکھتی ہے؟ بات تو اسراء و معراج کا پورا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا تھا کہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے۔ بات یہ ہو رہا تھا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیسے آ گیا؟ کتاب کا ذکر آ گیا، ہدایت کی بات آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، تم سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے فضیلت عطا کی تھی، برتری عطا کی تھی، قیادت عطا کی تھی، مگر ان ظالموں نے کتاب ہدایت کے ساتھ ظلم کی روش اختیار کی، ہماری کتاب میں تحریف کر دیا، جن میں ان کا فائدہ تھا اس کو اختیار کر لیا، ان کے مفادات پر ضرب پڑنے والی چیزوں کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تم ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کہ تم کتاب کی کہ ایک حصے کو قبول کرتے ہو اور ایک حصے کو فراموش کر دیتے ہو، جس میں آسانی ہے، جو تمہاری خواہش کے مطابق ہے، جس میں کچھ تمہیں نقصان اٹھانا نہیں پڑتا، ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہو، اور پتا چلا کہ اس میں نقصان ہے تو چھوڑ دیے۔ جو کوئی کتاب الہی کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، کچھ حصے کو لیتا رہا، کچھ حصے کو چھوڑتا رہا، لازماً اس کو ذلیل ہونا ہے اس دنیا میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، دیکھو ہم نے قرآن عطا فرمایا ہے، قرآن آخری کتاب ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری کامیابی کے اسباب بیان کیے گئے اور تمہارے ناکامی کے اسباب بھی بیان کیے گئے، پچھلے قوموں کے زوال اور بربادی کے کیا اسباب تھے قرآن میں بیان کیا گیا، اور پچھلے قوموں کے عروج کے کیا اسباب تھے بیان کیا گیا۔ اس کتاب کو تم مشعل راہ بناؤ، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو سمجھو، اس کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرو، اس کے پیغام کو عام کرو۔ کتنے لوگ اللہ کے کلام کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مولانا مفتی محمد شفیع علیہ الرحمہ جو فاضل دیوبند بزرگ گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے، مختصر تفسیر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے جس کتاب کو تو نے کتاب ہدایت کہا،
جس کتاب کو تو نے ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا اس کو مذاق بنا لیا. اس آیت کے روشنی میں مولانا لکھا یہ صرف کفار اور مشرکین کے تعلق سے نہیں ہے بات. آج بھی تفسیر ہے, مسجدوں میں رکھی ہوئی ہے, مگر افسوس کی بات ہے کہ وہی علماء دیوبند اللہ رحم فرمائے کہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے. سب کچھ نہیں, کچھ لوگ. مولانا لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں قرآن کا نہ پڑھنا بھی قرآن کا مذاق ہے, سمجھ کر نہ پڑھنا بھی قرآن کا مذاق ہے, قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں عمل نہ کرنا بھی قرآن کا مذاق ہے, اور قرآن کے پیغام کو عام نہیں کرنا یہ بھی قرآن کا مذاق ہے. ہم کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, شوق کے ساتھ؟ اور کتنے لوگ سمجھتے ہیں, کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کتنے لوگ اس قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں, کتنے لوگ اس پیغام کو عام کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر فرمایا پچھلی امت نے اس کتاب کے ساتھ, کتاب ہدایت کے ساتھ مذاق کا رویہ اختیار کیا, کتاب کے ساتھ لاپرواہی برتی, غفلت برتی, ہم نے ذلیل کر دیا. تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, تم منمانی کرتے رہو تو ہم تمہیں عزت عطا کریں گے. کیسے عزت عطا کریں گے؟ ہمارا اصول ایک ہی ہے, جس نے ہمیں اپنا رب مانا, جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, جس کتاب کو ہم نے ہدایت نامہ بنا کر اتارا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے, ہم اس کو عروج عطا کریں گے, کامیابی عطا کریں گے, عزت عطا کریں گے, ورنہ کسی سے ہمارا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہوگا. بنی اسرائیل بھی افضل تھے, وَأَنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہا اللہ نے, مگر ذلیل ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پیغام دیا ہم تمہیں بھی ذلیل کر دیں گے. آج ہماری ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. محترم حضرات, ایک اور پیغام اللہ کے نبی, 5 منٹ انشاءاللہ, 5 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں بلایا. کتنا بڑا اعجاز, راتوں رات لے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی ایک نشانی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز عطا فرمایا. اس کے باوجود اللہ نے کہا, عبد کہا, عبد کہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں ضرور, آپ مبشر و نذیر ہیں ضرور, آپ اسوہ حسنہ ہیں ضرور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا, یہ بھی ضرور. مگر آپ ہیں عبد. اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے اختیارات میں, اس کے حقوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصہ نہیں ہے. پچھلے قومیں جو برباد ہوئی ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ یا تو انبیاء کرام علیہ السلام کے انہوں نے توہین کی, شان کو گھٹایا, یا اتنا بڑھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز عطا فرمایا ہے تو دھوکہ نہیں کھانا. جس طرح پچھلی قوموں نے انبیاء کی شان میں یا تو گستاخی کر کے یا تو ان کے مقام مرتبے کو بڑھا کر گمراہ ہو گئے, اس طرح تم گمراہ نہیں ہونا. وہ عبد ہیں, وہ عبد ہیں. مگر آج یہ امت اپنے مقصد کو بھول گئی, اپنی ذمہ داری کو بھلا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشہ پاک تھا نہیں تھا, آپ کا چھاؤں پڑتا تھا نہیں پڑتا تھا, آپ نور تھے یا بشر تھے, یہ بحث میں پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اعلیٰ مقصد تھا اس مقصد کو فراموش کر دیے امت. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا؟ سوچیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ یہ عبد ہیں. آپ بیمار بھی ہوئے, آپ کو تکلیف پہنچی, آپ پریشان ہوئے, لوگوں نے آپ کو زہر دے کر مارنا چاہا,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھائے گئے. آپ کو غیب کا علم نہیں تھا کل کیا ہونے والا ہے, پتہ نہیں تھا آپ کو. اگر پتہ چلتا تو طائف کو کیوں جاتے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تو آپ کو پتہ نہیں تھا, پریشان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ عبد تھے اللہ کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کے لیے اسوہ بنایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا کر اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے. محترم حضرات, یہ چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دینے اور اسی کی بندگی کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی سنتوں کی پیروی میں زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.